آخری موڑ جو منال کو آدمی آتا ہے ہیئر پن موڑ, وہاں پہ آ کے گاڑی نے پیچھے سے ان کو پھر ہٹ کیا, آرمڈ کار نے, ایک آرمڈ جیپ نے. اس کے بعد آگے ایک دوسری ہیڈ آن گاڑی آتی ہے, اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی, ادھر سے بچے. آگے جاتے ہیں تو منال کے قریب 2 ڈمپر ٹرک جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئے ہیں. اتنا گیپ تھا کہ انہوں نے اس کے بیچ میں سے گاڑی نکال دی. موزہ تھا یہ وہاں سے نکلے ہیں. آگے خاردار تاریں اور سیمنٹ کے بڑے بلاک لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر سے گئے, ان کو چاروں ٹائر گاڑی کے برسٹ ہو گئے. وہ گاڑی اس سے ٹپک کے آگے گئی اور منال سے لے کے ہری پور کی باؤنڈری تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک دوسرا بیریکیڈ لگا ہوا, وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. پستول ان کے اوپر تانا گیا, فائر ہوا. وہاں سے یہ لوگ نکلے. میں وہاں پہ ہری پور کی باؤنڈری پہ کھڑا تھا جس وقت گاڑی دیکھی جناب اسپیکر, تو خوش قسمتی کے ساتھ جو ان کی بلٹ پروف وہیکل تھی وہ رن فلیٹ ٹائرز تھے. یہ ٹائر پھٹ جائیں آخری اس پہ وہ کچھ کلومیٹر آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں. اس سے شعلے نکل رہے تھے. گاڑی جواب دے چکی تھی. دوسری گاڑیوں میں ٹرانسفر کیا. ہری پور کی طرف ہم لوگ جا کے, اور پشاور ہم نے جانا تھا. رستے میں منال سے اور آپ کا ہری پور کے آدھے رستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ رینجرز وہاں پہ آ گئے. 300 سے زیادہ رینجرز کی نفری بن بلائے. اگلے دن علی امین خان صاحب نے مانسیرا میں آئی جی کے پی اختر حیات خان گنڈاپور سے اور ان کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کے پی میں کیسے آئی, کس نے اجازت دی؟ انہوں نے کہا رینجرز آ ہی نہیں سکتی جب تک صوبائی کابینہ اس کو اجازت نہیں دیتی. اجازت ہی نہیں تھی, پھر بھی آ گئے. اور روڈز انہوں نے ملٹیپل بلاک کیے ہوئے تھے پوری رات. ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ. ہم نے دوسرے پہاڑوں میں سے روڈ لے کے ہم لوگ مانسیرا کی طرف گئے. وہاں جی ہوئے آپ کریں نا, آپ ذرا وہاں پہ گولیاں کھائیں, میں پھر دیکھتا ہوں. 2-3 گولے کھائیں, آپ کو پتہ لگے, ان کو پتہ لگے. جناب اسپیکر, Order in the house. No cross talk, please. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت مانسیرا پہنچے علی امین خان صاحب نے جب چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے پوچھا, انہوں نے کہا ہماری اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا ان رینجرز کے خلاف آپ ایف آئی آر کریں. تب وہ وہاں سے ہری پور سے نکلے. میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, یہ ساری چیزیں وتھ ٹائم لائنز آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ جب سارا ہو رہا تھا, گولی کس نے چلائی اسلام آباد میں؟ ذمہ دار شہباز شریف. رینجرز کس نے بھیجی ہری پور میں, کے پی میں بن بلائے بغیر اجازت کے؟ ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ اور شہباز شریف. یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں, ایک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اس کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کا شہباز شریف. یہ وہ صورتحال ہے جناب اسپیکر جس کا اس ہاؤس نے اور اس قوم نے اور اس جوڈیشری نے نوٹس لینا ہوگا اور جواب دینا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جناب اسپیکر جب تک یہ جوابات ہمارے پاس نہیں آتے. کیا ہم لوگ ایک ورچوئل مارشل لاء میں ہیں؟ یہ تو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. ماڈل ٹاؤن میں ریاستی دہشت گردی تھی, ڈی چوک میں ریاستی دہشت گردی ہے. یہ کب تک یہ سارا کچھ چلے گا جناب اسپیکر؟ کیا یہی ہوگی؟ ریاست کے ہم سارا حصے دار ہیں. ریاست کیا ہوتی ہے؟ میں پھر آرٹیکل 7 آپ پڑھ کے دیکھ لیں. آرٹیکل 7 میں آئین پاکستان میں واضح لکھا ہے ریاست ہوتی ہے مجلس شورا, جس میں یہ آگسٹ ہاؤس نیشنل اسمبلی اور ہماری سینٹ شامل ہے, جس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے, جس میں صوبائی حکومت شامل ہے, صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں, جس میں وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. باقی سب کے سب ان کے ماتحت ریاست کے اوزار ہیں. وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ ریاست کے اوزار ہیں جناب اسپیکر. جب ریاست کا ایک فرد ریاست کے دوسرے فریقین پہ حملہ آور ہو,
جس وقت پرائم منسٹر جو فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے وہ اٹھ کے اس نے تو سیٹ نہیں اپنی جیتی, یہاں پہ ممبران جو ہاؤس ہے یہ تو انکمپلیٹ ہے. یہ جب ایک چیف منسٹر اور ایک چھوٹے صوبے کے چیف منسٹر اور ایک حساس صوبے کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کرتا ہے جناب اسپیکر, پھر وہاں پہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. جناب اسپیکر, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں, جس وقت ہم لوگ ہزارہ موٹر وے پہ آ رہے تھے, میں وہاں پہ کھڑا تھا, ٹیئر گیس شیلنگ شدید ہو رہی تھی, واضح طور پہ ٹارگٹ ہوا, ایک ٹیئر گیس کا راؤنڈ آ کے چھاتی میں لگا, دوسرا یہاں پہ گلے پہ آ کے لگا. اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرچے کریں گے اور ان کے وزراء پہ اور اس کے شہباز شریف کے اوپر کریں گے اور ان کے اہلکاروں پہ انشاءاللہ تعالی پرچے ہوں گے. جناب اسپیکر, یہاں پہ آپ آوے کا آوا یا بگڑا ہوا ہے, میں آپ کو ان کی زندہ مثالیں بتاتا ہوں. میرے 4 ملازمین اور 2 گاڑیاں, ابھی اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہری پور کے اندر سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ملازمین کو 3 دن بعد سیکریٹریٹ تھانہ اسلام آباد میں ان کے اوپر پرچہ ہوتا ہے. 2 گاڑیاں, 1 لاکھ روپے نقدی, ڈرائیورز لائسنس, چیک بکس, یہ غائب ابھی تک. میں نے اسی وقت دوسرے دن ایپلیکیشن دی ان ساتھیوں کو اور اپنی گاڑیوں کو برآمد کرنے کی. ایپلیکیشن میں نے دی ڈی پی او ہری پور کو کہ ایف آئی آر آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے خلاف, اس کے ڈی آئی جی اور ایس پی کے خلاف کریں, کیونکہ انہوں نے میرے لوگوں کو وہاں پہ غیر قانونی طور پہ ہری پور میں سے جا کے اغوا کیا اور وہ پروف بھی میرے پاس موجود ہے. انہوں نے جب یہاں پہ لایا, میں نے کہا ان کے خلاف آپ پرچہ کریں. پر یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی نیگیٹو انٹرفیئرنس اس حد تک ہے کے پی کے اندر کہ جو آپ کا آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈاپور, اس نے ہری پور کے ڈی پی او کو آرڈر کیا کہ آپ نے اسلام آباد کے آئی جی علی ناصر رضوی کے خلاف, ڈی آئی جی کے خلاف, ایس پی کے خلاف آپ نے پرچے نہیں ایف آئی آر لانچ کرنا. یہاں تک اس کی انوالومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جناب اسپیکر. اور کیوں؟ کیونکہ آئی جی کے پی کو اپنی نوکری پکی کرنی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کہیں پہ اچھی جگہ پہ ٹرانسفر آگے ملے یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. ان چیزوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر. جی یہ ویڈیو نہ بنائیں, یہ ہاؤس میں کچھ رولز اور پروسیجرز ہیں, پلیز. جناب اسپیکر, اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, الحمدللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وسیلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے کے اس ہاؤس میں بھاری اکثریت کے ساتھ ہم سارے یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں, ان ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن الیکٹ کیا. جناب اسپیکر, اڈیالہ جیل ہم لوگ جاتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ, سنی اتحاد کونسل کے ہمارے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی, بذات میں خود, ہم لوگ ہمارے اسپیکر اسد کیسر صاحب آج یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ ہم لوگ وہاں پہ ڈیالہ جیل میں پچھلے مہینے جاتے ہیں جناب اسپیکر. پچھلے مہینے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور کورٹ آرڈرڈ ملاقات. 3 بجے کا ٹائم, 5 لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہیں. پولیس آتی ہے, چوکی والی انہوں نے ہاتھ سے پکڑے, وہ کہتے ہیں جی آپ سیکشن 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق راک پروگرام بنایا ہوا ہے؟ وہ اٹھا کے اندر بند کرتے اور کہتے ہیں جی ہمیں حکم جو ہے وہ اوپر سے آیا ہے. وہ اوپر ذرا ڈیفائن کر دیں, وہ کون سا اوپر ہے؟ وہ کون ہے اوپر؟ شہباز شریف ہے, ایکس وائی زیڈ ہے, کون ہے اوپر؟ 4-5 گھنٹے وہاں پہ ہمیں بٹھائی رکھا جناب اسپیکر, اور کہا کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں, ہمیں معلوم ہے ہم غلطی میں ہیں. وہاں پہ میں نے جو اے ایس آئی گاڑی میری فلیگ کار لے کے اندر لے کے جا رہا تھا,
माफिया मांग रहा था, कह रहा था कि जी यहां पे इंटेलिजेंस वालों का हुक्म है, खुद हमें बता रहे हैं, ये गवाह है मेरे साथ। ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। उसके बाद 5 दिसंबर 2024, आज होगी ये 10 तारीख, 5-4 दिन पहले, यहां पे अहमद चट्टा साहब मौजूद होंगे, यहां वो बैठे हैं, ये राय साहब, हम लोग सारे उधर ही थे। हम लोग उधर से निकल रहे हैं, पंजाब पुलिस की जो अडयाला चौकी में 3 SHO सामने आए, उन्होंने कहा जी आप जरा आ जाएं, आपकी बेलें चेक करनी है। कोर्ट से, अदालतों से हमारे पास बेलें मौजूद। हमने कहा ये देखें, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। उन्होंने जनाब बेल पढ़ी, व्हाट्सएप लिए, आगे पीछे जिधर भेजना था भेजा। SP आया, उसने फरोला। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ये कोई गुरमुखी में नहीं लिखा, आजकल को गूगल ट्रांसलेटर है, वो आपको गुरमुखी भी ट्रांसलेट करके 1 सेकंड में दे देता है। पर नहीं, वहां पे उनका ये मकसद था कि इलेक्टेड लोगों को वहां पे ज़दकोप करें, तस्लील करें। रात को 10:30 बजे उन्होंने खुद, वो SHOs हमें कहते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं, एतजाज उसका नाम था, एक का नाम तैयब था, और एक और SHO था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। इन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, आपको मुख्तलिफ पर्चों में हमने डालना है। अटक के पर्चे में डाल दिया, फैसलाबाद में डाल दिया, सियालकोट में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों में। चले ठीक है, हमने कहा यार फिर आर करो या पार करो, फिजिक हमें फिर थाने ले चलो। पर नहीं, कोर्ट, क्योंकि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी ने नोटिस लिया, हम लोग वहां पे गए। जनाब स्पीकर, वहां पे जज साहब ने कहा अगले दिन सुबह आए। अगले दिन सुबह पेश होते हैं तो पुलिस को वो कहते हैं ये तुमने किया क्या है? इलीगल कन्फाइनमेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जनाब स्पीकर, आपने वैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर है आज सादिक साहब ने, आप लोगों ने इस हाउस का ऑनर जो है वो अपहोल्ड करना है। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए हैं? कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, और यहां पे पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ाया हुआ है। मुस्बत चीज इनसे हो नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ। फाइनेंस कमेटी में मैंने जिस वक्त क्वेश्चंस पूछे, जवाब उनके पास था नहीं। मईशत का ये बड़ा खुश है कि जी रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही हो। भाई उसका ड्रिल डाउन तो करो, जरा अक्ल इस्तेमाल करो। रेमिटेंसेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, FATF कराया था, जिसके जरिए बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसे आ रहे हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री आपकी ठप है। लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, रूट कॉज पे जाया करें।